لیگل ہونے جا رہی ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی، یہ بتائیے ہماری جیسی معیشت کے لیے یہ کتنی کارگر، کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ اچھا ایسا ہے کہ اس کو آپ جو کہہ رہی ہیں نا لیگل، بات لیگل کی نہیں، بات ہے ریگولیٹ کی۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں ریگولیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کہ بہت جلد جو خوشخبری ہمیں جو ملنے والی تھی وہ ہمیں مل چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پالیسی لے کر آئیں گے یہ کتنی آسانیاں اس کے اندر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر اتنی مشکلات لے کے آ جائیں کہ جو آلریڈی آپ جو صارفین اس کے اندر ہیں، تقریباً کوئی 2 کروڑ سے زائد کی صارفین ہیں، ان کے لیے کئی مشکلات نہ پیدا ہو جائیں۔ کیونکہ میرا اکثر یہ سوال رہتا ہے ہر فورم کے اوپر کہ آپ اگر اسٹاک ایکسچینج کا حال دیکھیں تو 4 سے 5 لاکھ لوگ زیادہ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ لیکن اگر ہم کرپٹو کی بات کریں تو یہ 2 کروڑ کی عوام کہاں سے آ گئی، یہ کیسے آ گئی؟ ایسی کوئی اٹریکشن تھی اس کے اندر یا اتنا کام آسان تھا، اتنا سہل تھا کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے جن کی عمر 18-20 سال سے لے کے 30-32 سال، جن کا چنگ بہت زیادہ ہے اس کے اندر، اس کے لیے اب بات کرتے ہیں معیشت کی۔ معیشت میں دیکھیں ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق ایک سافٹ ویئر سے ہے، اس کا تعلق ایک IT انڈسٹری سے ہے۔ یہاں پر تو سب سے بڑا فقدان ہی ہے کہ یہاں پہ ڈیولپرز بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو ہوگا یہ کہ جب یہ پالیسی آئے گی یہاں پہ بلاک چین کمپنیز بنیں گی، یہاں پہ جو ایکسچینجز کھلیں گی ان کو لائسنس دیا جائے گا، تو اس کے ذریعے ظاہر سی بات ہے مواقع پیدا ہوں گے۔ پھر وہ جو سافٹ ویئر جب ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کی مدد سے ہم پیسے حاصل کر سکیں گے۔ پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو 2 کروڑ کی عوام ہے اس کے اوپر کیسا ٹیکس لگایا جائے تاکہ پاکستان کی معیشت میں وہ ٹیکس جب وہ حاصل کیا جائے تو اس کا ایک ہدف اچھا ایک ہدف ہو، ریئلسٹک ہو، ان ریئلسٹک نہ ہو کہ آپ اس پہ انڈیا کی طرح 30% ٹیکس لگا دیں تو اس کے بعد انڈیا کا یہ حال ہوا کہ کافی لوگوں نے وہاں پہ اپنا آپریشن بند کر دیا ہے اور وہاں سے کام چھوڑ کے دبئی کی طرف چلے گئے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پالیسی میں وہ کس چیز کو مد نظر رکھیں۔ لیگل کی بات کر رہے ہیں نا ہارون صاحب، آپ لیگل کی بات کریں تو اس لیے اس کو لیگل کہا جا رہا ہے کیونکہ کافی عرصے تک وقار زکا جیسے لوگ بار بار کہتے رہے کہ پاکستان میں خدا رہا ہے اس کو لیگل کر دیں کیونکہ یہ انلیگل ہی تھا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے ماہرین ہیں آپ جیسے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کرپٹو کرنسی کو لیگل کر دیتا ہے تو پاکستان کے قرضے اتارے جا سکتے ہیں۔ یہ ممکنات میں سے ہے ویسے؟ جی بالکل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم نے تھوڑی دیر کر دی ہے۔ ابھی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جیسے IPP سے ہم بجلی حاصل کر رہے ہیں، ان کو ہم ایکسٹرا پے بھی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ مائننگ کی طرف چلے جائیں۔ اب بٹ کوائن کی مائن کرنے کے لیے ایک بٹ کوائن کو مائن کرنے کے لیے آپ کے پاس 1,55,000 کلو واٹ آور بجلی چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ تقریباً کوئی 60 لاکھ روپے کی بجلی چاہیے ہوتی ہے ایک بٹ کوائن مائن کرنے میں۔ 3.25 کروڑ روپے کا ایک بٹ کوائن ہے اس وقت۔ تو اگر پاکستان آج سے ہی یہ تہیا کر لے کہ وہ بھی مائننگ کی طرف چلا جائے، پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے، ان کو پیشکش دے اور جو بھی ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت وہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بجلی کی کھپت ہے تو اس کو اس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے پاس اگر ہم کرپٹو ریزرو یعنی کہ جس میں بٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے، سولانا ہے، ریپل ہے اور بھی بہت سارے جو ممالک ہیں اس پہ کام کرے، بلکہ وہ ان کی GDP کا حصہ بھی بننے جا رہی ہے، تو پاکستان کو بھی اس طرف سوچنا چاہیے۔ صرف یہ کہ UAE کی پالیسی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ بھوٹان ہو گیا، USA ہو گیا، چائنا ہو گیا اور بھی بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں۔ ایل سیلواڈور کی میں اگر بات کروں ان کے پاس یعنی آپ ہارون صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ڈالر بھی اور سونا بھی جیسے ہم ریزرو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو بھی ریزرو کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس کی تو پتہ ہے آپ کو کہ جو اس کی قیمت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو اس کی قیمت تھی وہ 1100-1200 ڈالر تھی اور آج آپ کے سامنے 84,000 ڈالر ہے۔ یہ مزید بڑھے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے وہ سپلائی 21 ملین کی سپلائی ہے اور 19.8 ملین 19.8 ملین اب تک یہ سرکولیشن میں آ چکے ہیں۔ اب رہ گئی ہے 1.1 ملین کی جنگ۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کنٹری اس میں آنے کی کوشش کرے گا، بڑی بڑی کمپنیز کے نام لیے جائیں، بلیک راک ہے، ایون گارڈ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مطلب اور بھی بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یا جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستانی معیشت میں یہ کس طرح رول پلے کر سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ خان صاحب کے دور میں غالباً کچھ KPK میں کچھ پروجیکٹس لگے تھے کوائن مائننگ کے، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو؟ اس پہ کام چل رہا ہے؟ کیا ہوا ہے ان کا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ کام چل رہا ہے، کیونکہ پھر ہوا یہ کہ وہ کسی کی نظر ایسی لگی کہ وہاں پہ جا کے پھر اس کو پالیسی کا حصہ تو بنایا گیا تھا لیکن وہ لوکل گورنمنٹ پہ تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ بعد میں اس کو کیوں بند کر دیا گیا، ورنہ وہ بھی آج بھی اگر وہ کام کر رہی ہوتی تو کم از کم اس لوکل گورنمنٹ کو تو فائدہ ہو رہا ہوتا، یعنی کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہوتا۔ اب دیکھنا یہ کہ جو اس میں باقی گورنمنٹس ہیں جیسے پنجاب ہے، سندھ ہے، وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، صرف ٹیکس کی صورت میں نہیں بلکہ مائننگ کی صورت میں یا ریزرو بنانے کی صورت میں۔ یہ بھی فرمائیے پلیز کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہونے کی وجہ سے نا کرپٹو کرنسی کے میدان میں ڈیجیٹل ایسٹس کی چوری اور ہیکنگ اس کا بڑا خدشہ ہے، تو کیا ہمارا سسٹم ہے اس قابل کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں؟ دیکھیں اس کے 2 بڑے چیلنجز ہیں، ایک تو انڈیویجول لیول پر ہے اور ایک کارپوریٹ لیول پر ہے۔ اگر ہم بات کی جائے انڈیویجول لیول پہ تو میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے ایکسچینج کی جو
جو انفارمیشن ہوتی ہے کسی تھرڈ پرسن کو نہ دیا کریں, چاہے وہ آپ سے آن لائن آ کے بات کرے کسی بھی چینل سے, ٹیلی گرام سے, واٹس ایپ سے. دوسرا یہ کہ جس طرح اس میں ڈی سینٹرلائز والیٹ ہوتا ہے, اس میں 12 ورڈز ہوتے ہیں, کیز ہوتی ہیں. وہاں پہ اگر آپ نے جا کے کسی کو بتا دیا, جو لوگ نارملی بتا دیتے ہیں کہ ہمارے والیٹ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں, تو وہ اپنی زیادہ اپنی پرائیویسی خود لیک کر دیتے ہیں. ایک بڑا چیلنج یہ ہے. اس کے علاوہ جو کارپوریٹ لیول پر ہے, اگر تو ایکسچینج یہاں کھلتی ہیں پاکستان میں, تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہیں. ابھی تک تو پاکستان میں کوئی ایکسچینج ہے ہی نہیں. باقی بات کریں انٹرنیشنل ایکسچینجز کی, ان کا اپنا ویسے بھی فول پروف انتظام ویسے بھی ہے, اور وہ بھی اس بات کی جو ہے وہ ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں وہاں پہ اپنا ایک اکاؤنٹ کھولتا ہوں تو اس چیز کی وہ گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ریزرو کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. لیکن یہ بھی 99.9% چانس ہوتا ہے, اس کو پاس باقی 1% پھر بھی رہ جاتا ہے. ہارون, مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ ایک تو یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے, اس میں پھر ہم غیر قانونی سرکل ہے جس میں بے حساب بڑا پیسہ ہے, اور پھر ڈیجیٹل کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ اس کو پھر ٹی ٹی پی بھی استعمال کر رہی ہوتی ہے, دیگر طاقتیں بھی اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سے کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب تک آپ اس کو اپنے سسٹم کا حصہ نہیں بنائیں گے, جیسے مثال کے طور پر اگر میں کوئی ایسا سسٹم جو پاکستان میں یوز کر رہا ہوں, جب تک میں اس کو اس کے ساتھ لنک نہیں کروں گا, اس کو ہم ٹریس نہیں کر سکتے. یعنی کہ جب تک میں اگر کوئی ایسی سسٹم جس کے اندر ہم کوئی پیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں, پاکستانی سسٹم ہے یا کوئی ایسا سسٹم ہمارے پاس ہے جس میں ہم USDT کے ذریعے, بٹ کوائن کے ذریعے یا دوسری کرپٹو کرنسی کے ذریعے, تو ہمارا اپنا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کر سکے. وہاں پر ہم جا کے اس کو پکڑ سکتے ہیں. البتہ اگر آپ ایسے بات کریں تو وہ اگر وہ کسی اور ایکسچینج سے ہوتا ہوا کسی اور ایکسچینج میں چلے جائے جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہ, تو اس کا نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتی ہیں. تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کتنا جلد از جلد اس کو اپنے سسٹم میں لے کر آئیں تاکہ آپ ہر چیز ٹرانزیکشن کو اپنے پاس ریکارڈ کر سکیں. ٹھیک, صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایکسپرٹ ہارون پروگرام میں ساتھ موجود تھے اور انفارمیٹیو گفتگو آپ سے ہو رہی تھی. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.